Dear students, Assalamu alaikum. Today we are going to compare QuickBooks Online with QuickBooks Desktop, which we have been learning for the last many lessons. Now, as you know, QuickBooks Online is gaining momentum with the small and medium enterprises because it is easy to use and quite efficient as far as data entry is concerned from any place that you want to, wherever internet is available. Secondly, the cost is very much affordable as far as per month cost is concerned. ان دونوں سسٹمز میں اگر آپ ہم کمپیئر کریں تو آپ کو فوائد بھی نظر آئیں گے اور چند فی الحال ڈرا بیکس نظر آئیں گے. لیکن کوئک بکس آن لائن کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ آپ جہاں بھی انٹرنیٹ ہو وہاں سے جا کے آپ اس میں ڈیٹا انٹری کر سکتے ہیں اور وہیں رپورٹس بھی دیکھ سکتے ہیں. دوسری چیز یہ ہے کہ جب تک ڈیسک ٹاپ ہے اس کی تمام چیزوں کی رکھوالی آپ نے خود کرنی ہے. بیک اپ آپ نے لینا ہے, انشور کرنا ہے کہ آپ کے پاس اس کا ڈیلی بیک اپ موجود ہو, اور اگر خدا نخواستہ آپ کے سرور کو کچھ ہوتا ہے تو اسے کہیں اور کاپی کر کے چلانا پڑتا ہے. لیکن کلاؤڈ بیسڈ جو ہمارا سسٹم ہے آن لائن, اس میں یہ تمام تر ذمہ داری کمپنی نے اپنے اوپر لے لی ہے, تو آپ کو یہ والا مسئلہ بھی نہیں ہوتا. یہ سسٹم آپ کو 24/7 365 ڈیز اویلیبل ملے گا, کیونکہ یہ ساری ذمہ داری انٹویٹ کمپنی نے اپنے اوپر لے لی ہے. تو یہ تو ہے فوائد ہمارے بیسکلی آن لائن کے. لیکن جو آپ نے دیکھا کہ بہت ساری ایسے فیچرز ہیں جو ابھی فی الحال ہمارے پاس آن لائن میں اویلیبل نہیں ہیں. لیکن یاد رہے کہ اگر آپ یہ ویڈیو کوئی ایک مہینے کے بعد دیکھ رہے ہوں تو ان میں سے بہت سارے فیچرز وہاں اویلیبل ہو گئے ہوں, کیونکہ بہت تیزی سے آن لائن اب ڈیسک ٹاپ پرو کے برابر آتا چلا جا رہا ہے. جو کمی ہمیں اصل میں نظر آتی ہے وہ اس لیے نظر آتی ہے کہ ہمارے پاس اتنے گرافیکل ڈیزائن, وہ ساری چیزیں جو ڈیسک ٹاپ پہ ہوتی ہیں وہ پوری کی پوری ایک آن لائن انٹرنیٹ بیس سسٹم پہ, ویب بیس سسٹم پہ دینا مشکل ہوتا ہے. مشکل اس سینس میں نہیں کہ کوئی بنا نہیں سکتا, بنا سکتے ہیں, لیکن اس کے لیے پھر آپ کو انٹرنیٹ کی بینڈ وڈتھ بڑی چاہیے, کیونکہ وہ آپ کے پیج بڑے ہیوی ہو جاتے ہیں. تو کوشش یہ کی جاتی ہے کہ اس کو جتنا لائٹ ہو سکے اتنا رکھا جائے تاکہ آپ کی زیادہ تر ٹائم صرف ڈیٹا پاس کرنے میں استعمال ہو. اس لیے اس میں وہ خوبصورتی, وہ گرافکس نظر نہیں آتے جو ہمارے ڈیسک ٹاپ ورژن میں نظر آتے ہیں. ان دونوں میں فرق تو وہی ہے کہ ایک ایسی کتاب ہو جس میں تصویریں بھی ہوں اور ایک ایسی کتاب ہو جس میں تصویریں نہ ہوں, اور یقیناً جو تصویروں والی کتاب ہوتی ہے وہ زیادہ دلچسپ نظر آتی ہے. لیکن یاد رہے کہ یہاں ہم ایک فائنینشیل اور ERP سسٹم کی بات کر رہے ہیں جس میں ہمیں زیادہ دلچسپی اس سینس میں ہونی چاہیے کہ ہماری ڈیٹا ایکوریسی کتنی زیادہ صحیح ہے. آپ نے پچھلے ایک لیکچر میں دیکھا تھا کہ بہت ساری ایسے فیچرز ہیں جو جب ہم یہاں سے ڈیٹا ٹرانسفر کرتے ہیں آن لائن میں تو کھو جاتے ہیں اور ٹرانسفر نہیں ہو پاتے. ریزن یہ نہیں ہے کہ وہاں وہ فیچرز دیے نہیں گئے, فیچرز دونوں جگہ موجود ہیں, لیکن وہ جو لنک ہیں اور انٹرمیڈیٹ جو ٹیبلز وغیرہ بنتے ہیں وہ ابھی نہیں بنے. لیکن فکر نہ کریں, وہ بن رہے ہیں. اور جیسے میں نے آپ سے کہا کہ آپ ایک مہینے کے بعد اگر یہ ویڈیو دیکھیں گے تو شاید یہ ویڈیو ہی آبسلیٹ ہو چکی ہو, کیونکہ وہ تمام جو کمی تھی وہ شاید پوری ہو چکی ہوں گی. لیکن فی الحال ہمارے پاس بہت سارے ایسے لنک جو ہم اوپر لے کے جانا چاہتے ہیں وہ نہیں ملتے. مثال کے طور پہ ایسٹیمیٹ جس کے اوپر ہم نے بہت ساری انوائسیں بنائی ہوئی ہیں, PO جس کے اوپر ہم نے بہت سارے وینڈرز کے بل لیے ہوئے ہیں, ان کا جو آپس میں کریکشن ہے وہ لوز ہو جاتا ہے. لیکن آپ جب آپ پہنچ جائیں گے آن لائن پہ تو وہاں آپ یہ ریبلڈ کر سکتے ہیں. لیکن یہ تھوڑا سا کام ہے, لیکن آہستہ آہستہ اس پہ کام ہو رہا ہے, اور جیسے جیسے ہمارا یہ کام بہتر سے بہتر ہوتا جائے گا تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ بآسانی یہاں سے ادھر ٹرانسفر بھی ہو جائے گی اور لنکس بھی چلے جائیں گے. اس پہ ٹیم ان کی کام کر رہی ہے. آج ہم یہ دیکھیں گے وہ کون سے فیچرز ہیں جو کہ بالکل ہی فی الحال, ونس اگین فی الحال ہمارے پاس آن لائن میں اویلیبل نہیں ہے. اگر ہم انوینٹری کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو اس وقت انوینٹری جو ہمارے سسٹم میں چل رہی ہے وہ ہمارے پاس موونگ ایوریج کے اوپر چلتی ہے, لیکن اس وقت جو انوینٹری موجود ہے ہماری آن لائن میں وہ ہے FIFO پہ, فرسٹ ان فرسٹ آؤٹ کے اوپر چل رہی ہے. اس طرح سے دوسری چیز
منیمم اور میکسیمم لیولز جو ہم یہاں اسائن کر دیا کرتے تھے، ابھی فی الحال آپ کو آن لائن میں یہ سہولت موجود نہیں ہوگی. اسی طرح مینوفیکچررز کا جو ہم پارٹ نمبر رکھا کرتے تھے وہ ایک ہفتے پہلے تک نہیں تھا، اب انہوں نے اس کی جگہ ایک SKU نمبر دے دیا ہے جس کو ہم استعمال کر سکتے ہیں فار مینوفیکچررز پارٹ نمبر. اس کے علاوہ سیلز آرڈر کی فیسلٹی جو کہ انٹرپرائز ایڈیشن کوئک بکس پرو میں موجود ہے، وہ ابھی سیلز آرڈر پروسیسنگ اس کے اندر پوری طرح سے نہیں آئی. اور کسٹم فیلڈز جو ہم اپنے آئٹمس کے ساتھ، انوینٹری آئٹمس کے ساتھ لگایا کرتے تھے، وہ ابھی ہم وہاں نہیں لگا سکتے. لیکن آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایسے فیچرز ہیں جو کہ بآسانی دیے جا سکتے ہیں. صرف یہ کام ہوتا ہے کہ اس کے لیے صرف آپ کو ایک جگہ یہ فیچر نہیں دینا، یہ فیچر پھر تھرو آؤٹ دا سسٹم چلنا چاہیے. یعنی اگر آپ نے کوئی کسٹمائزڈ فیلڈ بنا لی ہے تو کسٹمائزڈ فیلڈ کا فائدہ اس وقت ہوگا جب یہ رپورٹوں پہ بھی چھپے، انوائس پہ بھی چھپے، بلز پہ بھی چھپے، اور جہاں جہاں آپ کو رپورٹنگ چاہیے وہاں یہ آپ کی جو کسٹمائز فیلڈ ہے وہ نظر آئے. تو اس لیے خالی کسٹمائز فیلڈ کی ایک جگہ دے دینا یا ایک فیلڈ دے دینا ٹیبل میں، اس سے کام نہیں ہوتا. اس پورے سسٹم میں اس کو ہمیں اکاؤنٹ فار کرنا پڑتا ہے، اور اس لیے اس میں تھوڑا سا ٹائم لگ جاتا ہے. اس کے علاوہ آپ کو پتا ہوگا کہ ہمارے پاس ایسٹیمیٹس وغیرہ بنا کرتے تھے، لیکن ابھی جو ایسٹیمیٹس ہمارے بن رہے ہیں وہ اس کے ساتھ اگر آپ نے یہ ساری چیزیں کنیکٹ کرنی ہیں تو وہ اس طریقے سے پاسبل نہیں ہوگا. اس کے ساتھ ہی اگر آپ کو یاد ہوگا کہ ہم لوگ گروپ بنایا کرتے تھے آئٹمس کا، یہاں انہوں نے اس کی جگہ جو نیا لفظ استعمال کیا ہے جو یہ گروپ سے ملتا جلتا ہی ہے، وہ ہے بنڈل. تو اب آپ گروپ کی جگہ یہاں بنڈل جو ہے وہ بنائیں گے. اس کے علاوہ ایسٹیمیٹڈ ورسز ایکچوئل کی رپورٹنگ، کیونکہ ایسٹیمیٹ اویلیبل نہیں ہے تو وہ پاسبل نہیں ہوگی. فی الحال بجٹنگ ہمارے QBO میں یا QBO جو ہوتا ہے کوئک بکس آن لائن میں اویلیبل نہیں ہے. اس کے علاوہ جو چیزیں ہمارے پاس تھوڑی بہت یہاں ہیں لیکن وہاں ابھی اویلیبل نہیں ہے، وہ ہے کسٹمائزیشن آف انوائسز، کسٹمائزیشن آف رپورٹس. یہ اس لیے اویلیبل نہیں ہے کیونکہ ہمارے پاس بہت طاقتور ایڈیٹر موجود ہے ہماری ڈیسک ٹاپ کے ورژن میں، جس میں آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے انوائس کی پوری شکل ہی بدل دی تھی. ہم نے وہاں فیلڈ نکال دیے، فیلڈ کو موو کر دیا، ان کے فونٹس بدل دیے، اس کی فوٹر بدل دیا، اس کا ہیڈر بدل دیا، جو چاہے اپنا لوگو لگا لیا. یہ ساری چیزیں ایک پاورفل ایڈیٹر جو کہ آپ کے ڈیسک ٹاپ پہ ہے بڑی آسانی سے کر سکتا ہے. لیکن اتنا پاورفل ایڈیٹر اگر آپ کسی انٹرنیٹ پہ دینا چاہیں گے تو اس کی کاسٹ بھی ہوگی اور وہ آپ کو پاس آن بھی کریں گے، اور اس کے لیے تھوڑا سا آپ کو آپ کا انٹرنیٹ بھی کی بینڈ وڈتھ بھی زیادہ چاہیے ہوگی. لیکن کیونکہ ہمیں کاسٹ بھی کم چاہیے اور ہمیں اپنا کام بھی چلانا ہے، اس لیے ابھی فی الحال انہوں نے اتنا طاقتور ایڈیٹر ہمیں ادھر نہیں دیا ہے. اس طرح سے پینڈنگ انوائسز اگین ایسٹیمیٹ اویلیبل نہیں ہے کیونکہ ابھی تک ہمیں یہی نہیں پتا کہ ایسٹیمیٹ اس میں نہیں آتا. اسی طرح سے انوینٹری سینٹر میں جب جا کے دیکھیں گے تو سب سے بڑی چیز جو یہاں مسنگ ہے وہ ہے بیچ انوائسنگ کی. اف یو کین ریکلیکٹ، بیچ انوائسنگ وہ چیز تھی جب ہم ایک ہی ٹائپ کی انوائس بہت سارے کسٹمر کو بھیج دیا کرتے تھے. کیا ہوتا تھا؟ رینٹ. کیا ہوتا تھا؟ اگر آپ کوئی سروس دے رہے ہیں، کیبل ٹی وی دے رہے ہیں یا کوئی چیز دے رہے ہیں، ایک ہی انوائس آپ نے ہر مہینے بنانی ہے تو اس کے لیے ہم بیچ پروسیسنگ کر لیا کرتے تھے اپنی انوائسنگ کی. ابھی یہ فی الحال اس میں اویلیبل نہیں ہے. اس کے بعد جو بہت ساری کمنٹڈ رپورٹس، اگر آپ نے یاد ہوگا کہ ہم اپنی رپورٹس کے اوپر کمنٹس ایڈ کر دیا کرتے تھے، ونس اگین یہ ابھی اویلیبل نہیں ہے. ریزن وہی ہے، فیلڈ دینا اتنا مشکل نہیں ہے لیکن اس کا لک اینڈ فیل آپ کو اسکرین پہ دکھانا از دا مین ایشو. آپ کے لیے فیلڈ تو وہ دے دیں گے لیکن کیا وہ اسکرین پہ وہ دکھا بھی پائیں گے یا نہیں دکھا پائیں گے، یہ ایک وہ کوشچن ہے جس کے اوپر کام ہو رہا ہے. اور یہ وہ والی چیزیں ہیں جو اگر ڈیسک ٹاپ ورژن پہ انہوں نے کر دی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں کہ یہ آن لائن ورژن پہ بھی کر دیں، لیکن دس از گوئنگ ٹو ٹیک سم ٹائم. اچھا، یاد رہے کہ ہم نے ایک اور چیز کی تھی اور وہ یہ تھا کہ ہم نے اپنی اسیسمنٹ کی تھی آڈٹ کرنے کے بعد، کوانٹٹی کی بھی اور ویلیو کی بھی اپنی انوینٹری کی، اور ہم نے وہ دونوں اسیسمنٹ کرنے کے بعد کریکشن کی تھی
اپنے انوینٹری کے اندر. فی الحال ہمارے پاس QBO کوئک بکس آن لائن پہ صرف اور صرف آپ کی جو کوانٹٹی وائز ایویلیویشن ہے اس کو ہم گین اینڈ لاس کے تھرو ٹھیک کر سکتے ہیں، لیکن جو ویلیو یا اماؤنٹ وائز ویلیویشن ہے وہ ابھی انکارپوریٹڈ اس کے اندر نہیں ہے. یہ تمام چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو اگر آپ یہ ساری چیزیں استعمال کر رہے ہوں تو آپ کو تھوڑا سا اس میں سوچنا پڑے گا کہ کیا ابھی یہ ساری چیزیں نہ ہوتے ہوئے ہم اس کے اوپر سوئچ کر جائیں، اور اگر آپ کے لیے یہ ضروری ہیں تو فی الحال آپ سوئچ نہ کریں. مانا کہ وہاں آپ کو فیسلٹی زیادہ مل رہی ہیں، لیکن 2 یا 3 منتھس ڈاؤن دا لائن جب یہ چیزیں اویلیبل ہو جائیں گی تو پھر آپ سوئچ کرتے رہیں. یاد رہے کہ اس کی اپڈیٹس مسلسل انٹویٹ والے دیتے رہتے ہیں کہ ہم نے کیا کیا چیزیں اس کے اوپر کر لی ہیں، اور آپ کو آپ کے پاس انٹرنیٹ پہ بھی یہ پتہ چلتا رہے گا کہ کب آپ کا جو ریکوائرڈ جو بھی فیچر ہے وہ اویلیبل ہو گیا ہے. تو یہاں بتانا صرف یہ تھا کہ یہ بہت سارے فیچرز ابھی اویلیبل نہیں ہیں. If you are planning to switch over to online without these features, this is your call. But if these are must have as far as you are concerned, then you better wait. آپ تھوڑا سا اس کے لیے رکیں. جیسے ہی یہ آپ کے پاس اویلیبل ہو جائے، آپ کو پتہ چل جائے، تو آپ یہ موو کر سکتے ہیں. آئیے ہم چل کے دیکھتے ہیں اپنے سسٹم پہ کہ لک اینڈ فیل کیا ہے ہمارے کوئک بکس آن لائن QBO کی. لیٹس گو اوور ٹو آر انٹرنیٹ بیسڈ کوئک بکس. اسٹوڈنٹس، اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا لک اینڈ فیل کیا آتا ہے جب ہم کوئک بکس استعمال کرتے ہیں اپنے آن لائن ورژن کو انٹرنیٹ کے لیے. سب سے پہلی چیز تو آپ یہ دیکھ لیں کہ جب آپ لاگ ان ہوں گے تو وہ آپ سے آپ کی کنٹری بھی پوچھ لے گا، اور یہاں ہم نے پاکستان چوز کیا ہے تو یہاں جو ہمیں وہ آپشنس دے رہا ہے اس میں جو سب سے سستا آپشن ہے وہ ہے $7.5 پر منتھ فار دا نیکسٹ 6 months. تو یہ سب سے سستا اس کا ماڈیول ہے، اور اس میں تقریباً تمام کام جو آپ کرنا چاہتے ہیں بیسک وہ سارا کا سارا ہو جاتا ہے. لیکن ہم نے کیونکہ اپنا ایک فری اکاؤنٹ بنایا ہوا ہے تو ہم لاگ ان ہوتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کوئک بکس آن لائن ہے اس کی لک اینڈ فیل کیسی ہے، تاکہ ہمیں اندازہ ہو سکے کہ ہم نے کام کس طریقے سے کرنا ہے. کوئک بکس آن لائن کا یاد رکھیے گا کہ کوئک بکس آن لائن میں تمام وہ فیچرز اویلیبل ہیں جو کہ ہمارے ڈیسک ٹاپ ورژن میں ہیں، لیکن اس کی لک اینڈ فیل تھوڑی سی آپ کو فرق لگے گی ایز کمپیئر ٹو یور ڈیسک. یہ ہمارا بیسک ایک اسکرین ہے جو ہم سب سے پہلے انٹریکٹ کریں گے، اور آپ کے لیفٹ پہ اس کے مینیو آئٹمس آپ کو نظر آ رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو آپ نے سیٹنگ اپنی کمپنی کی کرنی ہے وہ ساری کی ساری آپ نے سیٹنگ والا جو بٹن ہے، آئیکن ہے، اسے دبا کے کرنی ہے. اور سیٹنگ آئیکن ہمیشہ گیئر کی شکل کا ہوتا ہے، یہ یاد رکھیں. جب بھی ہم اسے دبائیں گے تو آپ کے پاس کمپنی کے لحاظ سے تمام ڈیٹیل وہ دکھا دے گا. جس کو اپڈیٹ کرنا چاہیں آپ کر سکتے ہیں. یہ آپ کو ونس اگین وہ سارے فیچرز دے رہا ہے کہ آپ ڈیٹا جتنا لانا چاہ رہے ہیں امپورٹ کر کے وہ لے آئیں فرام ایکسل. لیکن سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں یہ ہماری کمپنی کے بارے میں یہ ہمیں کیا بتاتا ہے. اب آپ دیکھ سکتے ہیں کمپنی کا ہم یہاں اپنا لوگو بھی ڈال سکتے ہیں، کمپنی کا ہم یہاں نام بھی دے سکتے ہیں جو کہ ہم نے دیا ہوا ہے. اس کا کوئی اگر آپ کے پاس خاص نمبر ہے، رجسٹریشن نمبر، ہم وہ بھی دے سکتے ہیں. اس کا ایڈریس بھی دے سکتے ہیں، فون نمبر بھی دے سکتے ہیں. یہ تمام وہ انفارمیشن ہے جو آپ نے پہلے بھی دیکھا تھا کہ ہم نے اپنے ڈیسک ٹاپ پہ بھی یہ ساری کی ساری کام کیا تھا. اس کے علاوہ یہ ہم نے بتایا ہے سول پروپرائٹرشپ ہے. اس کے اندر ہمارے پاس ونس اگین وہ تمام چیزیں موجود ہیں جو کہ ہم لسٹ کر سکتے ہیں کہ پارٹنرشپ ہے، بزنس ہے، کارپوریشن ہے، واٹ ایور. تو یہ ساری چیزیں جس طریقے سے ہم اپنے ڈیسک ٹاپ پہ کرتے تھے یہاں اس کی ذرا شکل بدلی ہوئی ہے، انفارمیشن ساری وہی. آپ نے اسی طرح سے یہاں چیزیں ڈالنی ہیں، اور جب آپ یہ ڈال چکے ساری انفارمیشن تو آپ نے اسے کر دینا ہے ڈن. یہ ساری انفارمیشن آپ کی سیٹنگ وغیرہ کمپنی کی انفارمیشن ساری کی ساری آپ نے ادھر سیٹنگ میں جا کے کرنی ہے. اور سیٹنگ کا جو آپ کے پاس آئیکن ہے وہ ہے گیئر. اس میں آپ اپنی لسٹ مینیج کر سکتے ہیں.
اس میں آپ اپنے چارٹ آف اکاؤنٹ مینیج کر سکتے ہیں، اس میں آپ اپنی پروڈکٹ اینڈ سروسز ڈال سکتے ہیں، تمام لسٹس، اگر آپ کو یاد ہو وہ لفظ لسٹ جو ہم وہاں پاپولیٹ کیے کرتے تھے، وہ تمام چیزیں ہم نے یہاں سے یہاں فل کر دینی۔ اس کے علاوہ اب جو دوسری چیز ہے وہ ہے ہمارے مختلف قسم کے، اگر آپ کو یاد ہے کسٹمر سینٹر، وینڈر سینٹر، اور یہ ساری چیزیں وہ کہاں ہمیں نظر آئیں گی؟ وہ ہمیں نظر آئیں گی اس پلس کے سائن کے ساتھ۔ اس میں ہمارے کسٹمرز جن کی انوائسز ہم ڈالتے ہیں، سپلائرز جن کے اگینسٹ ہم بلز ڈالتے ہیں، یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو کہ یہاں اویلیبل ہیں۔ اور یہاں جو آپ اپنے کسٹمر یہاں آپ رجسٹر کرتے چلے جائیں گے، ہم انہیں استعمال کر سکتے ہیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ایکسل میں، جیسے کہ اگر آپ کو یاد ہوگا کہ ایکسل سے ہم سارا ڈیٹا اٹھا کے لا سکتے تھے، تو یہاں بھی آپ ایکسل فائل بنائیں، ڈیٹا پورا پاپولیٹ کریں اور اس کو یہاں امپورٹ کر لیں۔ وینڈر کے ساتھ بھی آپ یہ ساری چیزیں کر سکتے ہیں۔ تو یہاں آپ اگر دیکھ سکتے ہیں کہ پورا آپ کا کسٹمر سینٹر وہ اوپر سے لے کے نیچے تک یہاں موجود ہے، اور اسی طرح سے آپ کا جو وینڈر سینٹر ہے وہ بھی یہاں پوری طرح سے موجود ہے۔ یہ ساری انفارمیشن جو کہ آپ وہاں مختلف سینٹرز میں دیکھتے تھے اور سمبلز کے تھرو دیکھا کرتے تھے، آئیکانس کے تھرو دیکھا کرتے تھے، وہ یہاں لسٹڈ ہیں۔ یہ اس کا ایک بیسک فرق ہے، اور جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا، ریزن وہی ہے۔ بیسک فرق اس لیے ہے کہ یہ بڑا لائٹ ویٹ انٹرنیٹ پہ چلنے والی اسکرینز ہے جو ہم سے انٹرفیس کر رہی ہیں۔ وہاں ہمارے پاس ساری چیزیں لوکلی پڑی ہوتی تھیں، تو انہیں اتنا کچھ زیادہ مسئلہ نہیں ہوتا تھا۔ یہی چیزیں آپ اپنے لیفٹ ہینڈ پہ دیے گئے مینیو کے تھرو بھی کر سکتے ہیں، جس میں بینکنگ بھی موجود ہے، جس میں آپ کا سیلز بھی موجود ہے، سیلز میں بھی آپ کے سارے کسٹمرز انفارمیشن موجود ہے، یہاں ایکسپینسز بھی موجود ہے، امپلائیز کی ڈیٹیل بھی ہے، رپورٹس بھی موجود ہیں آپ کے پاس۔ جتنی رپورٹس آپ نے وہاں دیکھی تھیں اتنی ہی، ساری کی ساری تو نہیں لیکن کافی حد تک اسٹینڈرڈ رپورٹس یہاں آپ کو مل جائیں گی۔ آپ تھوڑا بہت ان کو کسٹمائز کر سکتے ہیں، اور یہ آپ پرنٹ بھی کر سکتے ہیں اور آن لائن دیکھ بھی سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ نے اگر وہاں کا کوئی ٹیکس سیٹ اپ کیا ہوا ہے اور ان کا ٹیکس سرٹیفکیٹ وغیرہ کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی یہاں ممکن ہے۔ اسی طرح سے چارٹ آف اکاؤنٹ جو ہم نے، اگر آپ کو یاد ہو، پورا ڈیٹیل میں وہاں بنایا ہوا تھا، یہاں بھی سارا کا سارا چارٹ آف اکاؤنٹ اویلیبل ہے۔ اس کا بالکل وہی حساب ہے جو ہمارا وہاں تھا۔ ہو سکتا ہے کہ وہاں آپ نے چند نئے کوڈز کھولے ہوں، وہ آپ کو یہاں کھولنے پڑیں گے، لیکن نمبرنگ کے لحاظ سے، چارٹ آف اکاؤنٹ کی ڈیٹیل کے لحاظ سے، یہ تمام چیزیں وہی ہیں جو کہ ہمارے ڈیسک پرو پہ ہیں۔ صرف اس کا لک اینڈ فیل ڈفرینٹ ہے۔ انٹریکشن کرنے کے لیے جو آپ کو اسکرین آ رہی ہے وہ تھوڑی سی ڈفرینٹ ہے ایز کمپیئر ٹو ڈیسک ٹاپ ورژن، لیکن باقی تمام چیزیں وہی ہیں۔ نیکسٹ سیشن میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہم ایک آن لائن ورژن کھولتے ہیں اور اپنا پرانا ڈیسک ٹاپ پرو کھول کے ان کو آپس میں کمپیئر کر کے دیکھتے ہیں کہ ہمیں کہاں کہاں ڈفرینس ہے، اور جو ڈفرینس آ رہا ہے اس کو ہم کس طریقے سے اوور کم کریں، یا اس کو کس طرح سمجھیں کہ اس میں آن لائن میں وہ چیز کس طرح سے کی جاتی ہے۔ تو انٹل نیکسٹ ٹائم، تھینک یو سو مچ۔